اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ دعا گو ہے کہ مولا اب سب کو اس عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں مفسر تاریخ کربلا، خطیب اہل ابا، وکیل ولایت علی جناب سید عاقل زیدی الحسینی آف لاہور ممبر فروزوں اعلانات سماعت فرما لیں۔ آج اس خمسہ کی آخری مجلس ہے اور اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ ماتمی سنتیں فرصت دیں گی، سب سے التماس ہے کہ فرصے کے ساتھ شریک ہوں۔ اور کل انشاءاللہ ہماری یہ سمجھے کہ سرگودا کا سب سے تاریخی جلوس، اس جمعیت کا سب سے بڑا جلوس سید حسن کرمانی صاحب، عام کرمانی، خرم کرمانی اور باقی جتنے بھی کرمانی برادران ہیں ان کے زیر انتظام انشاءاللہ صبح پورے 9 بجے 7 بلاک میں مجلس اعضاء شروع ہو جائے گی۔ مجھے کہا گیا کہ سورہ تفصیل سے بتانا، اور انشاءاللہ 1 بجے وہاں وقفہ نماز ہوتا ہے، اس سے پہلے سارے ذاکرین، غلام اصغر خان گروٹ اور باقی ذاکرین پہلے خطاب فرما لیں گے، اور انشاءاللہ وقفے کے فوراً بعد ذاکر البیت مار غلام عباس جپا شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد کرائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہاں سے جلوس برآمد ہو کر کچہری بازار میں آ کے رکے گا، اور وہاں پہ مجلس اعضاء جو تھوڑی سی مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے 20-25 منٹ کے لیے، وہ انشاءاللہ وہاں پہ ہوگی۔ علامہ محمد علی ورک آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے اور سازغانی کریں گے سید، اور اس کے بعد سید رضا کاظمی صاحب، اور پھر انشاءاللہ وہاں سے پھر جلوس آگے اپنی منزل کی طرف رواں دوا، اور رات کو انشاءاللہ 19 بلاک میں آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ سب سے شرکت کی استدعا۔ 13 سفر سالانہ مجلس اعضاء سید سکلین شاہ صاحب کے زیر انتظام انشاءاللہ اسی اعضاء خانے میں بعد نماز مغربین ہوگی، جس میں کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ علامہ محمد عباس رضوی آف رسول نگر وہ انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ 15 سفر 7 بلاک پہ مجلس اعضاء بعد نماز مغربین وہ بھی شروع ہوگی، اس میں بھی کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ علامہ سید مرتضیٰ مہدی صاحب، ذاکر اہل بیت جناب کاظم مختار، یہ سارے انشاءاللہ وہاں 7 بلاک میں خطاب فرمائیں گے، اور بعد میں شبیداری ہوگی، تابوت برآمد ہوگا، اس میں شرکت فرمائیں۔ 26 جولائی سیٹلائٹ ٹاؤن میں مجلس اعضاء ہے، صبح 10 بجے شروع ہو جائے گی، جس میں بہت سے ذاکرین کے علاوہ جناب فرحان علی وارث صاحب نوح خوانی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اعلان کروں قبلہ صاحب کا، ڈاکٹر تقی گور صاحب وہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اور 2 اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب ممبر افروز ہو جائیں گے، میں اعلان کر دوں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے آل محمد پر درود بھیج کر۔ اس خمسہ کی روایت ہے کہ آخری مجلس کے دوران جو بھی یہاں پہ خطیب ہیں ان کا اور آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلے ہمارے سید مزاحش قاضی صاحب خطاب کیا کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری میرے ذمہ آئی ہے کہ میں جناب یہاں پہ آپ تمام احباب کا اور جو پڑھنے والے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں، اور اس خمسہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں تاکہ جو نئے لوگ ہیں اس کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ یہ ان سال جو یہ خمسہ ہو رہا ہے یہ اس سلسلے کا 31واں خمسہ ہے، اور اگر میری یادداشت کمزور نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ 1995 میں پہلا خمسہ جو ہے وہ یہاں پہ قبلہ اعجاز حسین کاظمی صاحب اور سید ممتاز حسین شرازی صاحب انہوں نے یہاں پہ یہ شروع کیا، اور اس خمسہ کے پہلے جو خطیب تھے وہ جناب مولانا سید ابن حسن شرازی اور قبلہ ذاکر طلب عباس صاحب یہ تھے۔ طلب عباس صاحب گزشتہ 31 سال سے لگاتار یہاں پہ جو ہے وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ یہ انتہائی شیریں انداز میں بہت خوبصورت قصائد جو ہیں وہ ہمیں سناتے ہیں، اور یہ پرانے ہمارے جو ذاکرین ہیں ان کی یاد ہمیں جو وہ تازہ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اضافہ فرمائے اور ان کو مزید جو ہے شیریں بیاں بنائے، اور ہمیں ان کی عبادات میں ان کے ہم شامل ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حسن شرازی صاحب تقریباً 14 سال اس اسٹیج پر خطاب کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے قبلہ
علامہ حافظ تصدق حسین صاحب نے بھی 14 سال اس ممبر پہ خطاب کیا. 1 سال 2 سال جو ہے وہ اسد جوہری صاحب نے کیا, اور 2 سال سے جو ہے کہ دوسرا سال ہے کہ جس سے عاقل زیدی صاحب جو ہے خطاب فرما رہے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں, اور ایسی باتیں اپنے عام فہم انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو دقیق ہونے کے باوجود آپ تمام قومین کی جو ہے وہ سمجھ میں جو ہے وہ آ رہی ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا قبلہ عاقل حسین صاحب کو بھی ربع صدی ہو گئی ہے, 25 سال تقریباً ہو گئے ہیں. آپ کو بھی 2000 میں انہوں نے یہ اسٹیج سنبھالا تھا, اور یہ 25واں سال ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان کے دور بیان میں اور اضافہ فرمائے. یہ مجالس آزاد جو ہے یہ ایک تربیت ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے اور درس ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو اس ممبر کے جو تقاضے ہیں وہ شاید پورے نہیں ہو پا رہے تھے, لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو خمسہ ہے یہ کما حق ہو, وہ جو ضروریات جو ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک جو پیغام ہے ولایت کا یا تعلیمات محمد وال محمد کا, وہ اس ممبر سے جو ہے وہ بآسن نئی نسل تک جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. ہر کام ہر بندے کے ذمہ نہیں ہوتا. خطیب جو ہے اس کا کام کتابت ہے, سامع جو ہے اس کا کام سننا ہے, اور یہ ذکر محمد وال محمد سننا بھی کوئی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, آپ وہ چنیدہ افراد ہیں جو اس خمسہ میں یا عشر محرم میں یہاں تشریف لاتے رہے اور اپنے دامن کو جو ہے وہ برکتوں سے بھرتے رہے. ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے لیکن تشریف نہیں لائے. آپ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں. جیسے کل علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ ہی ہیں جب امام زمانہ کی کعبہ سے صدا آئے گی تو سب سے پہلے جو لبیک کہنے والے ہوں گے وہ یقیناً آپ لوگ ہوں گے, کیونکہ آپ جو ہے باقی افراد کے مقابلے میں ایک قدم جو ہے وہ آگے ہیں. آخر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس عشرہ کے جو اس وقت روئے رواں ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ابوالحسن شرعی صاحب, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جو یہ اتنے حسن طریقے سے یہ عشرہ کروا رہے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ان کے جتنے اہل خانہ میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, خصوصاً سید حسین شاہ صاحب کے جا حسین کاظمی صاحب اور آپ کے جو عزیز و اقربا میں سے بزرگوں میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے مرحومین علماء کرام شہداء امامیہ اور وہ مومنون الناس جن کا اس دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے, میں آپ سے ملتمس ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کے ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں. ایک دفعہ بلندتر صلوات. 2 اعلان رہ گئے ہیں, بچے نے مجھے ابھی کہا کہ ضرور کر دیں. 5 سفر انشاءاللہ علی ولی اللہ امام برگاہ میں مجلس رضا بعد نماز مغربین شروع ہوگی, جس میں علامہ سید حسن عسکری نقوی کے علاوہ اور بھی بہت سے ذاکرین خطاب فرمائیں گے. اور 12 سفر برمکان سید منور علی شاہ نقوی گلی نمبر 1 احسان کالونی 49 ٹیل 5 انشاءاللہ مجلس رضا 11 بجے شروع ہوگی, جس میں علامہ سید فراز ادر کاظمی صاحب کے علاوہ باقی ذاکرین خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. ہمیشہ کی طرح عبادت چاند ربائی چونکہ آج منصوب ہے, آج چونکہ مجلس ویسے خمسہ میں منصوب ہے لیکن آج چونکہ شبیہ تابوت پر آنا برآمد ہونا ہے, تو ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جس امام کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ کی پہلی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ ہے, اور دوسرا بی بی فضہ سلام اللہ علیہ, ان کا بھی اسی دن ہم دن مناتے ہیں, ساتھ ہی دونوں ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل بھی 25 محرم کو بھی دونوں انشاءاللہ وہیں پہ مصائب اور فضائل ہوں گے. اس حوالے سے ایک ربائی ہے قبلہ صاحب کی اور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضہ, زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضہ, اور ہر موڑ پہ زہرا کو بچاتی رہی فضہ. کھا کے کبھی پتھر کبھی درے اے تکلم, قرض آل محمد کا چکاتی رہی فضہ, قرض آل محمد کا چکاتی رہی فضہ. ملتمس ہوں خطیب اہل بیت وکیل ولایت علی خطیب اہل باب مفسر تاریخ کربلا جناب سید عاقل زیدی الحسینی افلاح.
محمد و آل محمد بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. صلوات بابا سے بلند ہے. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس ڈاکٹر قمر حسن چرائے صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے خاندان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملات فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود حفاظت فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھیے. توجہ ہے بات شروع کی. سورہ مومنون سے آیت مسلسل سلسلہ کلام آگے بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں اور وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے. صراط لقب ہے امیر المومنین کا اور متعدد مقامات پر رسول نے علی ابن ابی طالب کو صراط مستقیم کہہ کر پکارا اور ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا اور صرف بتلایا ہی نہیں بلکہ صورت علی میں صراط مستقیم دکھایا. میں انتہائی شکر گزار ہوں پروفیسر تقی اور قاسمی صاحب کا آپ کی محبت ہے. قلب بازم اور دیگر آپ احباب مالک طاہر صاحب اور بارگاہ کے نائب صدر صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب مالک آپ اب آپ اشارہ رکھیے آپ محبت کے ساتھ اور مودت کے ساتھ تشریف لاتے رہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح میری اور آپ کی طرف سے اور بانیان کی طرف سے قائم و دائم رہے. سبتے حیدر نقوی صاحب بیمار ہیں, مولا انہیں صحت عطا فرمائی. ایک بچہ حیدر بیمار ہے, محمد مصطفیٰ بیمار ہے, مالک انہیں بھی صحت عطا فرمائی. گفتگو میں نے آج کی شروع کر دی. صراط مستقیم صرف بتلایا نہیں, میرے جملے پر غور فرمائیے گا. صورت علی ابن ابی طالب صراط مستقیم دکھایا. کب دکھایا؟ میں جو پہلے دن تشریف لائے تھے اور جو نہیں آ سکے تھے ان کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ میدان غدیر خوب میں رسول نے من کنتو مولا کا اعلان کرنے سے پہلے 3
اپنے جانثاران سے 3 تائید لی، تصدیق نہیں۔ توجہ چاہوں گا، آپ نے کل اتنا اچھا سماعت کی کہ اب آج کا یہ اس کونسی کا آخری دن ہے آج کا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ بات کو کہاں سے شروع کروں، کیونکہ اچھا سماعت کیا۔ تصدیق نہیں تھا، 3 جملے کہہ کر اور کہنے کے بعد پھر اعلان ولایت علی کیا۔ اس میں پہلا جملہ کیا تھا؟ یہاں سے ہاتھ تھاما اور فرمایا ایوہ الناس آتریدون ان اریکم الحق، کیا تم چاہتے ہو کہ میں محمد آج میدان غدیر میں تمہیں حق دکھاؤں؟ لطف لیتے آئیے گا، لطف لیتے آئیے گا۔ یہ بات میں نے پہلے دن کی تھی، 2 باتیں میں نہیں کہہ سکا تھا۔ چلو جو پہلی مجلس میں تھے وہ کندھے مقرر کا لطف لے لیں، اور جو نہیں تھے وہ آپ لے لیں۔ جیسے رسول نے کہا نا کہ میں تمہیں حق دکھاؤں، سب نے کہا بلا بے شک دکھائیے۔ تو جناب سلمان نے کل صاحب ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے رسول سے کہا یہ جو آپ نے ہم پر نماز واجب کی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حق۔ یہ جو 1 مہینہ رمضان المبارک میں روزہ رکھواتے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا حق۔ یہ جو ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا حق۔ کہنے گا قربان جاؤں، جب نماز کی صورت میں حق پہنچا دیا، روزہ کی صورت میں حق بتلا دیا، حج کی صورت میں حق کا علم ہو گیا، تو آج کون سا حق؟ رسول نے کہا آج تک میں نے تمہیں حق سنایا ہے، آج دکھا رہا۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب۔ آج تک بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ آج تک میں نے تمہیں حق سنایا، بتایا، آج دکھا رہا ہوں۔ تو یہیں تک بات کی تھی۔ دوسرا جملہ سنیے جو بالکل میرے موضوع سے مربوط چل رہے ہیں الحمدللہ۔ فرمایا ایوہ الناس آتریدون ان اریکم الایمان، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آج ایمان دکھاؤں؟ نہیں آپ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میں نے عالم ارواح میں سرکار سے پوچھا یہاں کیوں؟ فرمایا چونکہ یہ میرا ظاہری طور پر آخری خطبہ ہے امامت و ولایت کے لیے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حق دکھاؤں، ایمان دکھاؤں۔ چلو پھر کیا یاد کریں گے، جو 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو رہے تھے میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ میرے ذہن میں بھی وہ 10:30 نہ رہے بات، اگر 2-4 منٹ اوپر چل جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے چونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اچھا سن رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں ایمان دکھاؤں۔ ظاہر بھائی 2 تعارف علی بن ابی طالب کے 2 مختلف میدان میں سنیے، پھر ایمان بتاؤں گا۔ ایک ہے میدان خیبر اور ایک ہے میدان خندق، یعنی جنگ خندق۔ جب امیر المومنین، لطف لیجئے گا، ایسی باتیں ہوتی کبھی کبھی اتنی تعداد میں آپ آئے ہیں تو لطف لیجئے، جب امیر المومنین آئے ہیں نا مرحب کے مقابلے میں، توجہ چاہوں گا، تو مرحب نے کہا اپنا تعارف کروائیے۔ علی نے کہا پہلے تو اپنا تعارف کروا۔ کہنے لگا کیوں؟ علی فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے اگر اپنا تعارف کروا دیا تو بعد میں تیری میدان میں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ جاگیے گا، ساتھ دیجیے گا میرا، پھر تیری میدان میں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ لہذا یہ کبھی یاد کرائیے گا، مجھے عرصہ ہی ہو گیا خیبر پڑھے ہوئے، کیونکہ موضوعات الحمدللہ روز بروز نئے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بات بہت پیچھے لگی، لیکن مجھے اپنا ہی کہا ہوا ایک جملہ اس میں بڑا لطف آتا ہے کہ 39 دن تک جو بھی آتا تھا تو مرحب قلعہ میں بیٹھ کر پوچھتا تھا آنے والا کون آ رہا ہے،
وہ کہتا فلاں فلاں فلاں، اور یہ وہیں سے کہتا تھا آؤں، اور پھر یہ وہیں بیٹھا رہتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے، توجہ چھوڑوں گا۔ لیکن جیسے ہی امیر المومنین آئے تو اس نے اپنے قلعہ میں بیٹھ کر اپنے نجومی سے کہا مجھے حساب کتاب لگا کر بتاؤ آنے والا کون آ رہا ہے؟ نجومیوں نے کہا آنے والے کا آنا بتلا رہا ہے کہ تو جا رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو آنے والے کا آنا بتلا رہا ہے یا ابھی جب نعرہ دل کرے اور ہاتھ ہتھیلی پر پھیپڑا آئے پھر بات کیجئے گا، ورنہ اس وقت تک مجھے نعرہ تو کسی نعرے کے سہارے چلتے ہیں، اس لیے ساتھ دیجئے گا۔ تو جب علی کے مقابلے میں آیا تو علی نے کہا پہلے تم تعارف کروا، چونکہ مجھے آگے لے کے جانا اس لیے میں اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا۔ اس نے کہا جی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی کا تعارف مکمل؟ کہنے لگا ہاں۔ علی نے کہا یہ تیرا کتنا بڑا تعارف ہے؟ اس نے کہا یہی تو میرا سب سے بڑا تعارف ہے کہ میری ماں مجھے شجاعت کے معاملے میں جانتی تھی تو میرا نام مرحب رکھا۔ علی نے کہا تیرا سب سے بڑا تعارف ہے؟ کہا فرمایا میرا چھوٹا سا تعارف سن، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ فرمایا یہ تیرا سب سے بڑا تعارف ہے؟ کہا کہ میرا سب سے مختصر تعارف سن۔ کیا؟ علی فرماتے ہیں 4 دن کا تھا، گہوارے میں آرام کر رہا تھا، ماں پاس کام کر رہی تھی، ایک اژدہا قریب آیا، برابر کا تقسیم کیا، ماں کو شجاعت پسند آئی، نام حیدر رکھ دیا۔ بہت مہربانی ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں، بہت مہربانی۔ بیٹا تھوڑی سی آواز تیز کر دینا۔ کیا کہا کہ میری ماں نے میرا نام، میری بہادری میری شجاعت دیکھی تو میری ماں نے میرا نام۔ پروفیسر صاحب جملہ کہوں، 2 قدم پیچھے ہو گیا میرا، حیدر حیدر جو میرے بزرگ بیٹھے، تو حیدر ہے؟ علی نے کہا ہاں میں حیدر۔ 2 قدم اور پیچھے ہو، تو حیدر؟ علی نے کہا بھاگتا کہاں ہے؟ کہا نہیں لڑوں گا۔ علی نے کہا وجہ؟ کہا بچپن سے اب تک میری ماں نے مجھے ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ تو جس کے مقابلے میں جائے گا فتح ہوگی، حیدر کے مقابلے میں نہ جانا نہیں تو تجھے شکست ہوگی۔ ایک یہودی کی ماں کو تو معلوم ہے۔ توجہ چاہوں گا آخری بندے تک، لطف لیتے آئیے گا۔ کہا میں نہیں لڑوں گا۔ اب چونکہ علی نے یہاں تعارف ماں سے کروایا، وجہ چونکہ یہاں بات تھی شجاعت کی، شجاعت کا تعلق ہوتا ہے ماں کے شیر سے۔ خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا۔ بہادری قلب بات صاحب جملہ آ گیا، اور یہ نہ بولیں آپ کو بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بہت بڑی مہربانی، دلیری شجاعت کہاں سے ملتی ہے؟ نہیں سب بولیں، ماں کے شیر سے۔ ایک علمی غلط فہمی دور کیجیے گا، لوگ کہتے ہیں ماں کے خون سے، خون باپ کا ہے، شیر ماں کا ہے۔ آئے آئے آئے، اولاد کے خون کا تعلق باپ سے ہے، اولاد کے یہ شجاعت کا تعلق شیر سے، ماں کے شیر سے۔ تو شجاعت کا تعلق چونکہ ماں کے شیر سے، اور علی کو وہاں اپنی شجاعت بتلانا تھی تو اس لیے ماں کا نام لیا۔ اور اگر بولیں تو جملہ کہوں، شجاعت ماں سے ملتی ہے، تبھی تو علی جیسا جری کہہ رہا عقیل ام البنین کو لے کر آؤ، ہمیں عباس چاہیے۔ ہمارا پیغام ہے عقد لے کر جاؤ۔ اللہ آگے صاحب ادھر بھی جو بیٹھے لطف آ رہا ہے، اللہ ہمارا پیغام ہے عقد لے کر جاؤ جناب سمامہ کی بیٹی فاطمہ کلابیہ سے، کیونکہ ہمیں عباس شجاعت کا تعلق، میں نے اپنی بات کی دلیل دی ہے، ماں سے۔ تو علی نے کیا تعلق کروایا؟ میری ماں نے میرا نام۔ اب آئیے پلٹ کر جنگ خندق میں کسی نے رسول کے خیمے کے باہر آ کر بکواس کی کہ کون ہے؟ عمر ابن عبدود، دشمن
کہنے لگا کون ہے جو تمہارے نبی کی حدیث کے مطابق مجھے قتل کرے تب بھی جنت ہے، میرے ہاتھوں سے قتل ہو تب بھی جنت ہے۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، توجہ چاہوں گا، لطف لیجیے گا بھائی، آپ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پردے کے نیچے، اب آگے کسی کو نہ لے دیجیے گا، اسے بھی روک لیجیے گا۔ کیا کہا؟ کیونکہ میری توجہ کرے تو ادھر گئی تو بات ساری چلی جائے گی اور مجھے آج کا نتیجہ دینا ہے۔ عمر ابن عبد نے کہا کون ہے جو میرے ہاتھوں سے قتل ہو یا مجھے قتل کرے، دونوں صورتوں میں جنت۔ رسول کے خیمے میں قسیم النار والجنہ، علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے۔ کب کھڑے ہوئے؟ جب رسول نے فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، تو علی کھڑے ہو گئے۔ چلو دو چار میں دیکھ رہا ہوں جو محبان اہل بیت بیٹھے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ علی نے کہا میں جاؤں گا۔ مسلمان نے اسے دیکھ کر مسکرا کے کہا معلوم تھا آپ ہی جائیں گے۔ علی نے کہا کیسے؟ کہا بچپن سے اب تک کتوں کی زبان آپ ہی نے تو بند کی ہے۔ لطف لیتے آئیے گا حضور، جو 5 دن مجلس کی زینت بنتے رہے، مالک آپ سب کو آباد رکھے۔ اب جب علی چلے تو کس شان سے چلے؟ رسول نے فرمایا آج ایسے نہیں جانے دوں گا، آج تیری شان میں قصیدہ پڑھوں تاکہ کل کے عباس سے کوئی پوچھے نہ کہ قصیدے کی تاریخ کہاں سے ہے۔ ہائے ہائے توجہ ہے؟ کوئی کل کے عباس صاحب سے پوچھنا سکے یہ قصیدہ کہاں سے شروع ہوا، مجھے رات کو دلیل اور سند دینے کے لیے رسول نے کہا یا علی آج آپ جا رہے ہو نا میدان میں؟ کہا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کہوں۔ علی فرماتے کہیے؟ فرمایا آج کل ایمان بولیں گے، میں نے آپ کو واپس وہیں لے کر آنا ہے، لطف لیجیے گا اور پھر میری محنت دیکھیے گا اور بولیے گا، چونکہ آپ پروفیسر ہیں نا تو آپ دیکھیے گا پھر۔ اچھا جی بسم اللہ، تو محبت ہے آپ کی۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور میں نے کہا تھا جب کل کفر ادھر سے آیا اور کل ایمان ادھر سے آیا، دونوں ملے تو کل کفر نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں۔ علی کا روک، آج پہلے میں کراؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، آج پہلے تعارف میں کرواؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کیا لگے کرا دے، یہ ممبر ہے جو میں نے پڑھا، اگر آپ بول پڑے تو یقیناً میں بہت بڑی دعا لینا چاہتا ہوں تاکہ اس ہستی کو خراج عقیدت چلا جائے۔ علی فرماتے میں ہوں عمران کا بیٹا علی، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اب گھر جا کر سوچے گا۔ فرمایا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ہوں عمران کا بیٹا علی۔ ہمارے ابن عبداللہ کہنے لگا آج سے پہلے کسی جنگ میں کسی جگہ پر جہاں بھی کوئی جنگ ہوا، جہاں بھی کوئی معاملہ ہوا، وہاں آپ کہتے تھے میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا، میں ہوں علی عمران کا بیٹا۔ آج تعارف پلٹ کے کرا رہے ہو کہ عمران کا بیٹا علی، ابو طالب کا بیٹا علی، عمران کا بیٹا علی۔ علی نے کہا آج حق یہی تھا کہ میں یہ کہوں کہ عمران کا بیٹا علی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا تو ہے کل کفر، اور جب میں چلا تھا میرے رسول نے کہا تھا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو تیرے سامنے اپنے باپ کا نام لے کر دنیا کے منہ پہ تماچا مارا۔ جب بیٹا کل ایمان ہے تو پھر باپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لطف آیا؟ چونکہ بات ایمان کی تھی۔ تھکے تو نہیں آپ صاحب؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، بیٹھنے دیں، ان کی گھڑی لیٹ ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ کیا کہا؟ آخری صاحب محترم تک لطف آ رہا ہے؟
چونکہ بات کل ایمان کی ہے تو اپنے بابا کا نام لے کر دنیا کو بتلایا کہ جب بیٹا کل ایمان ہے تو پھر بات کیا ہو؟ اتریدون ان اریکم الایمان، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایمان دوں؟ اچھا ایک فیصلہ اور کریں تاکہ میں آپ کو مزید دوبارہ یہیں پر لے کر آؤں۔ علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو جب ضرب لگائی تو رسول نے کیا فرمایا؟ گھبرانے کی بات ہی نہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا علی کی عبادت نہیں، علی کی ایک ضرب، توجہ ہے، علی کی ایک ضرب خندق کے میدان کی ثقلین کی عبادت سے۔ یہ کس کی ضرب افضل ہے ثقلین کی عبادت سے؟ بولیے۔ میں آپ کی خاطر رو کر وہ جملہ کہتا ہوں۔ مجھے کل میرے بھائی نے ایک جملے کا لیے کہا تھا اور وہ بار بار میری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جملہ کب کہہ دیں، تو پھر سنیے۔ علی جناب فضہ سے کسی نے پوچھا کہ فضہ آل محمد کے گھر میں سارے کام کرتی ہو تو وہ کون سا کام ہے جسے کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ فرمایا جب علی جنگ سے واپس آتے ہیں ذوالفقار تھما کے کہتے فضہ، لطف لیجئے گا، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، لطف آ رہا ہے۔ حضور اس لمحے میرے لیے دعا کیجئے گا۔ ایک اور پھر جملہ سن لیجئے۔ جناب سلمان نے ایک دن بی بی فضہ سے فرمایا تھا کہ میں منا اہل بیت ہوں، تو بی بی نے بھی فرمایا تھا کہ میں بھی اہل بیت میں سے ظاہر کا جملہ سنیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں علی کی ولایت دھڑکن بڑھ کر چلتی ہے، مالک ان دھڑکنوں پر رحم فرمائے۔ توجہ، سلمان نے کہا میں اہل بیت میں سے، فضہ نے کہا میں بھی اہل بیت میں سے، تو جناب فضہ نے کہا آپ بیت سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے متعدد ذاکرین سے سن رکھا ہے، اس لیے میں اس پر زور نہیں لگا رہا، اور میں بیت کے اندر ہوتی ہوں، لیکن جو اگلا جملہ ہے وہ بس میں نے انشاءاللہ پڑھنا ہے اور وہ آپ نے سننا ہے اور پھر آپ بولیں گے، اور پھر بھائی کیمرہ گھمائیے گا، دیکھیے گا کہ کون کون عظمت فضہ پر کتنا خوش ہے۔ سلمان نے کہا اگر آپ بھی اہل بیت میں، میں بھی اہل بیت میں ہوں تو کیا ہوا اگر میں بیت سے باہر ہوں اور آپ بیت کے اندر ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ جس علی کا چہرہ آپ بیت کے اندر دیکھتی ہیں اس علی کا چہرہ میں کبھی مسجد میں دیکھتا ہوں، کبھی میدان میں دیکھتا ہوں، کبھی بازار میں دیکھتا ہوں، کبھی محراب میں دیکھتا ہوں، تو جس علی کا چہرہ آپ دیکھتی ہیں اس علی کا چہرہ میں بھی دیکھتا ہوں۔ فضہ نے کہا اگر بات برابری کی آ رہی ہے تو پھر سن، میرا مقام ذرا تجھ سے زیادہ ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مخلوق کو دکھاتا ہے، میں وہ دیکھتی ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے۔ جناب بہت شکریہ، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو علی نے کیا کیا؟ سر چلائی۔ میں لگتا ہے سب نہیں پڑھنا کہ اس میں کتنے راز ہیں، پھر کبھی آیا پھر پڑھوں گا انشاءاللہ کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے کیا بڑھ گئی؟ علی کی ایک ضرب، جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے اس کی ضربیں کیا ہوں گی، اس کی نماز کیا ہوگی، تولتے آئیے گا، اس کا روزہ کیا ہوگا۔ ذرا ثقلین کی چھوٹی سی تعریف کر دوں۔ سرکار صادق سے بندے نے پوچھا وہ جو علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین ہے کون؟ امام نے کہا چپ، میں بھی ثقلین میں ہوں۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔
आइएगा, अली ने काम क्या किया? जर चलाई, ठीक है ना? जर कैसे चलती है? ये कैसे? उठा हुआ हाथ नीचे आया तो क्या चल गई? और बनी क्या? सकलैन की इबादत से। जरा अब आपने बोलना है, इंसान तरक्की पसंद है या तनज़ुली पसंद है? आप पहली से 10वीं सीढ़ी पर जाएं मुनासिब है या 10वीं से पहली पर है? पहली से 10वीं तरक्की पसंद है ना? 10वीं से पहली पर आए तो लोग कहते हैं वो तो वहां था, वहां से नीचे आ गया, यहां से जाए तो कहते हैं वहां चला गया। अब मुझे समझ में कौन कितना बोलेगा? जिसका उठा हुआ हाथ नीचे आए तो सकलैन की इबादत से बढ़ जाए, उसी हाथ को गदीर में मोहम्मद उठाए। तो फिर अल्लाह जाने आन फिर क्या होगा। उठा हुआ हाथ नीचे आए, सकलैन की इबादत से बढ़ जाए, इसी हाथ को गदीर में मुस्तफा उठाएं। हाथ किसका उठाया? अली का। चलो ऐसे कह लो, अब्दुल्ला कह लो, अली का हाथ कह लो, हसन का हाथ कह लो, जिसका भी हाथ कह लो, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि किसका हाथ है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि गदीर में जो हाथ ऐसे कलाई मुस्तफ़ा ने थामी, एक दिन अली अपने नौकरों पर कैसे कैसे फैस करते हैं, जिस कलाई को मुस्तफ़ा ने ऐसे थामा, एक दिन चलते चलते ना अबू ज़र के साथ चहलकदमी करते करते अली ने अबू ज़र का हाथ पकड़ा, अपनी कलाई पे रख दिया, फरमाया मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में कैसा महसूस कर रहे हो? कहने का तेरी इमामत की कसम ऐसा लग रहा है जैसे कायनात का निज़ाम अबू ज़र के हाथ में। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। लुत्फ आ रहा है साहिबान मोहतरम, लुत्फ आ रहा है जो पीछे भी बैठे, बहुत शुक्रिया। फरमाया क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें ईमान दिखाऊं? सबने कहा बला, बेशक। अतरीदूना अन सिरातुल मुस्तकीम, क्या तुम चाहते हो कि आज मैं तुम्हें सिरात मुस्तकीम दिखाऊं? तो सबने क्या कहा? बला। सब बोलो। ये फिर कभी आया तो याद कराइएगा, ये अलग बहस है। रसूल कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हक दिखाऊं, तो इन्हें कहना तो चाहिए था नाम, हाँ, ये कह रहे हैं बला। तवज्जो है कि मैं जो आपने फरमाया ना, कोशिश करता हूं कि मिंबर से दावत फिक्र दी जाए, लोग सोचें सुने, रटी रटाई बात ना हो, इसलिए मैंने ये अर्ज किया। नाम नहीं कहा, कहना तो चाहिए था। अरबी ग्रामर से जो वाकिफ हैं, जो अरबी जबान से वाकिफ हैं, सऊदी गए होते तो आप बताते, आप चूंकि अमेरिका गए हैं, ईरान, इराक, अच्छा 20 साल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मलिक ताहिर साहब आज मैं आपको खैबर सुनाऊँ, तो आप क्या कहेंगे? नाम, हाँ। बला तो नहीं कहेंगे। बला कहाँ होगा कि जहाँ मैं किसी बात की तायद करूँगा कि आपको याद है ना कि मैं जब सरगोदा गया, बारिश हो रही थी और मैंने वहाँ विलायत पढ़ी, तो कहेंगे बला बला, बेशक बेशक। यानी जहाँ जरा सा भी शक ना हो वहाँ क्या इजाज़त है? बला, बेशक। और अगर कहें तो नजारा दिखाऊं, आलम अरवा में अल्लाह सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? किसी ने नाम नहीं कहा, बला। हाय 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 हाय, बोलिए बोलिए। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ, सबने कहा बला, बेशक कि तू हमारा रब है। रसूल ने कहा तुम्हें हक दिखाऊं, सबने कहा बेशक। क्या मतलब? जैसे अल्लाह के रब होने में शक नहीं, ऐसे अली के वली होने में शक।
یعنی جیسے وہ رب ہے، اس کے رب ہونے میں شک نہیں، اس کے حق ہونے میں شک نہیں۔ لو پھر سنیے کیا یاد کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے صاحبان محترم۔ اچھا زندہ آباد۔ لو پھر ولی میں نے سرپرست، ولی میں نے سردار، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ۔ دو مصروں میں آپ کی پرواز اور اوپر کرواؤں؟ توجہ ہے، اگر سنیں گے علی کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ گھر جا کر سوچئے گا، گھر جا کر سوچئے گا، اللہ نے ایسے ولی کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا اسے فاطمہ کہا۔ سلام علیکم، توجہ چاہوں گا۔ حق کون؟ تھک گئے بزرگ، میرے محترم بزرگ، میرے محترم نوجوان دوست بھائی عزیز، علی کون؟ حجاج بن یوسف، دشمن اہل بیت۔ اس لیے اپنے دور میں ایک میٹنگ بلائی، نتیجہ آج کا پورے خمسے کا نچوڑ آج انشاءاللہ، پھر زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر حاضر جو اور احکامات اس میں بھی انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ آج کی بات کا نتیجہ اور پھر انشاءاللہ پھر ملاقات اور پھر یہی ذکر اور یہی مجلس۔ مولا مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، عمر خضر بھی عطا فرمائے، اور یہ مجلس کا سلسلہ پیر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم ہے۔ اس دعا کے ساتھ اب آج کا نتیجہ سماعت کیجیے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں ادھر ادھر کی بات مجھے آتی نہیں ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے مدحت اہل بیت 14 کی فضیلت، یہی ممبر صرف 14 کی فضیلت کے لیے بنا۔ آپ تو بڑے اچھے پروفیسر ہیں نا، ولایت اور تمام چیزیں۔ مجھے بھی پچھلے دنوں پنڈی اسلام آباد میں ایک اعلیٰ افسر، ایک پروفیسر اور بڑے کچھ ان کی عہدے تھے، تو دو روزہ مجلس سے میں نے ایک مجلس پڑھی، تو دوسرے دن وہ مجھے مجلس سے پہلے چائے پر ملے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے گفتگو بہت اچھی، ذرا تھوڑا سا نا اپنی اس گفتگو میں آج حالات حاضرہ پر بولیں۔ میں نے کہا حالات حاضرہ سننا ہے تو 9 بجے جیو نیوز لگا دیں، حالات حاضرہ کے لیے وہ چینل ہے، یہ مدحت آل محمد کے لیے، یہاں پڑھیں تو فضیلت ہے۔ توجہ ہے، لطف آ رہا ہے کہ تک گئے؟ ہاں اور پھر حالات حاضرہ اگر سنو تو اس سے بڑی کیا، ابھی دادا مئی گزرا ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا، دشمن بڑک مار کر چھپ جاتا ہے، پاکستان کی فوج علی کہہ کر فتح کر لیتی ہے۔ توجہ ہے آپ سے بلوت ہو، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ چلیے آگے۔ اس نے کہا، حجاج نے میٹنگ بلائی، اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے، اور جو علی کا نام لے گا، حق پر بات شروع کی تھی پہلے اور حق پر ختم ہو رہی ہے، یہ ایمان اور صراط۔ پھر اس خمسہ میں یا کسی عشرہ میں یا کسی اور مجالس میں آیا انشاءاللہ تو پھر اس سلسلہ کو یہیں سے شروع کریں۔ آج کا ایک حصہ، اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے، اور جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا لگے گی۔ اسی کے دور میں علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا نام ابو تمام، مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، اپنے گھر بستر بیماری پر ترابی لیٹا ہوا ہے، اور اس کا دوست آیا، اس نے آ کر کہا آج حجاج نے جب اعلان کر دیا ابو تمام محب علی، کہنے کہا کیا اعلان کیا؟ توجہ چاہوں گا، کہنے کہا اس نے کہا ہے کہ جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے سزا ہے، اور علی کا نام لینا جرم ہے۔ اس نے کہا اس نے یہ کہا ہاں،
کل میں بات صاحب 60 برس کا بوڑھا بستر بیماری سے اٹھا، اسا کا سہارا لیا، ٹک ٹک کرتا ہوا، مجھے خبر نہیں ہے کہ کون دارالعلوم رہ جائے گا اور کون نجف ارشد جانا چاہتا ہے. ٹک ٹک کرتا ہوا اپنے گھر کے باہر جانے لگا. اس کے دوست نے کہا ابو دمام کہاں جا رہا ہے؟ کہا تو نے تو کہا ہے کہ حجاج نے کہا ہے علی کا نام لینا جرم ہے. سن، اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. توجہ چاہوں گا. اب گھر میں بیٹھنا بولیے. جی ہاں، جب یہ کوئٹہ میں 100 شیعہ نظر قرار کو شہید کیا تھا تو اس وقت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ علیہ مقام وہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے باہر آئے تو ان سے انٹرویو لیا. ان کا علامہ صاحب آپ کی طبیعت ناساز، آپ آگے. ان کا 100 لاشیں گھر پڑے ہیں، اب گھر میں بیٹھنا جائز نہیں. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. تھک تو نہیں گئے؟ کہا گھر میں بیٹھنا مجھے خبر نہیں کہ کون کتنی پرواز کرتا ہے. بازار آیا، کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، 7 دن. ایو ناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق ما علی. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب کہ رسول نے فرمایا کہ علی. اور فضلتم نام جو علی کا لیا، سلطنت حجاج کی دشمن اہل بیت کی لانتی کی. سپاہی آئے، پکڑا، حجاج کے سامنے لیا. کہنے گے اس نے تیری حکم کے خلاف ورزی کی ہے. شہزادے سنیے کیا؟ اس نے علی حق کی صدا بلند کی ہے. حجاج کہتا ہے ابو دمام ایسا کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتا جانتا نہیں؟ ابن کلو سنیجیے کہ علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا. ابو دمام نے کہا خاموش، عشق علی میں بس 40 کوڑے. آج دوبارہ آپ کو اٹھنے کی زحمت ہوگی. ہاں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. کیا کہا عشق علی میں 400 مار 4000 میں. یہ صرف کہے تو میں صرف عشق علی. جلاد کو بلایا، کہا سے کوڑے لگاؤ. 40 کوڑے لگائے. 60 برس کا بوڑھا تھا. اب بولیے گا، بالخصوص جو بزرگ بیٹھے ہیں. مارنے والے نے علی کے بغض میں کوڑے مارے تو کتنی شدت ہوگی کہ 40 کی جگہ تو وہ 80-90 لگ گئے. اتنے شدت سے مارے. بوڑھا تھا، بیمار تھا، 60 برس کا زمین پہ گرا، لب ہلے. اب لب جو ہلے تو دشمن علی نے طنز کیا. حجاج کہنے لگا علی کا نوکر ہے، مرنے لگا ہے، پانی مانگ رہا ہے، پانی پلاؤ. یا اسی کے دربار میں ایک اور علی کا نوکر، علی کا ایک چھپائے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جلاد سے کہے پانی بعد میں پلائے. پہلے کان لگا کے سن تو لے، پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے. یا علی، توجہ ہے، توجہ ہے. پانی مانگ رہا ہے یا علی. کہہ رہا جلاد نے جو جملہ کہوں اردو ہے، جملہ کہوں جلاد نے جو کان لگایا تو چل گیا. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. غدیری مجلس ہے نا آپ کی. توجہ ہے. مولا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور حق بھی میں نے چینل چلانے بھی نہیں اس لیے دیا کہ نام ہی غدیری ہے. توجہ ہے آپ سے بات ہوتی. لطف لیجیے گا، اللہ خیر فرمائے آپ کی رزق میں برکت بنائے. جلاد نے کان لگایا تو چل گیا. چونکہ علی کا نام تو 2 دھاری تلوار ہے. مومن پیسر ہے اور ہے. اسے کہا مر رہا ہے پھر بھی علی حق کہہ رہا ہے. توجہ، نتیجہ بس آ رہا. مر رہا ہے اب بھی علی حق. جلاد نے کہا حجاج نے کہا اسے قتل کر دو. ایک نے کہا کاہے کو قتل کرتا ہے؟ کیوں قتل کرتا ہے؟
बूढ़ा है, कोड़े खा लिए, घर भेज दे, चंद दिनों में मर जाएगा, तेरा काम भी हो जाएगा, कत्ल भी तेरे जिम्मा नहीं आएगा। अब अबू तमाम को घर भेज दिया, बिस्तर बीमारी पर चारपाई पे लेट गया। तो लगता है सब फिर अली जैसे लाडले इमाम के, हाय हाय हाय, आज तक हमने लाडला नौकर सुना है, ये लाडला है अली। बहुत शुक्रिया। इमाम के नौकर भी अपने मिजाज के होते, चारपाई पे लेटा है, अपने आप से बातें कर रहे, अपने आप से बातें कर, या अली बस भी तो काश मुझे, कोड़े खा चुका है, मरने के करीब है, घर बिस्तर बीमारी पे आया है, और क्या कह रहा है, या अली काश मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली। अब तो आप आगे बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा, और मर्तबा बोलना पड़ेगा, भाई बोलना पड़ेगा। डॉक्टर अबुल हसन साहब जहां कहीं भी इंतजामात में ये जुमले को जरूर सुनिए, अपने खानवादा के साथ वाले क्यों नहीं, आप बात बचा लगे, कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली। बुलाया जो अली को तो सामने अली आ गए। अब अबू तमाम भी आप जैसा था, क्योंकि इन्होंने आपकी शीरी जबान देखी है, गुस्सा मैंने देखा हुआ आपका फैसला, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अब वो आपकी तरह अबू तमाम मचल गया, अली को देख के सलाम किया, सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अलैकुम सलाम या अबू तमाम। अली ने कहा क्यों बुलाया? अब लाडला नौकर कहने लगा, या अली काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। अली ने कहा चुप, काश तूने मुझे वहां बुलाया होता। हाय 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 हाय, जागिएगा नतीजा, जरा शहबर मवद्दा झाड़िए, अगर हाथ ऐसे हैं तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे हैं तो ऐसे कर लीजिए, मैं उड़ान के लिए तैयार। काश अली फरमाते बुलाया तो क्यों बुलाया? कहने लगा इतनी मोहलत मिल जाएगी, कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली। अली का मोहलत अली से मांग रहा है। अब सुनिए, तो इतनी कम क्यों? मोहलत में देखिए, एक बात जो खड़े हैं, बैठे हैं, जहां तक आवाज है, देखिए बात मेरे अली मौला की है और है मेरे और आपके फायदे की, तो फिर बोलकर हक के रैयत अदा कीजिएगा। अली का मोहलत अली से मांग रहे तो इतनी कम क्यों? ज्यादा मिलेगी। मौला कितनी? अली फरमाते कितने कोड़े खाए मेरे इश्क में? 40। या 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा कर। ना गदीर साहब, अब आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जुमला तो अब इन्होंने सुना है, क्या 40 बरस, आज का नतीजा तेरी भाईजान रिजवी साहब, काजमी साहब, दीगर अहबाब तैयारी कीजिए, तेरी जिंदगी में हुजूर इजाफा कर दिया। अली का 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा, असाब फेंका, बोलिए असाब फेंका, सीना तान के हज्जाज के दरबार में आया, उड़िए, कहने का ओ बदबख्त सुन, अली हक है। हज्जाज ने कहा कल भी ये नारा बुलंद किया, सदा भूल गया? अबू तमाम कहता याद है। हज्जाज कहता तुझे आज भी सदा दूंगा। अबू तमाम कहता सहने को तैयार हूँ। हज्जाज कहता आज तुझे कोड़े नहीं लगाऊंगा, आज तुझे कत्ल करके मौत की नींद सुला दूंगा। अबू तमाम कहता बकवास बंद कर, ये कत्ल और मौत वाली बात अगर तू कल करता तो मानता, आज नहीं मानूंगा। वजह का कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल अली की जमानत। सुनने के क्या कह रहे, आपके बोलने के क्या कह रहे, तवज्जो है आप साहब? वो तो पर मैं पहले जिंदगी अल्लाह की अमानत थी। मिलके
ضمانت دے دیجیے. یہ ہے حق. اسی حق کو حق منوانے کے لیے میرا اور آپ کا چوتھا امام جب تک جیا خون روتا رہا. شبیر یہاں سے برآمد ہو گئی ہے؟ اچھا پیچھے سے, اچھا سامنے سے. ٹھیک. مجھے بہت سارے طلاب نے, ترابی نے اور آتے ہوئے بھی کافی, اب آپ نے کہا کہ مصائب کا ایک جملہ آج کا اضافی پڑھیے گا. میں پڑھوں گا, کیوں نہیں پڑھنا, کیونکہ یہ رات قیامت سے کم نہیں. اس رات پھر آل محمد کے گھر میں 2 جنازے تیار ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک سید سجاد کی شہادت اور دوسرے اس بی بی کی شہادت کہ جب رسول نے اپنی زندگی میں شہادت حسین سنائی تو سب رو کر چلے گئے. فضا رسول کے قدموں میں بیٹھ گئی. یا رسول اللہ, آج آپ کے گھر کی کنیزی کا انعام چاہیے. رسول نے کہا مانگو. فرمایا آپ نے کہا نا کہ شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں کو پتہ لگے گی, اتنی زندگی بڑھا دے کہ زینب کو پتھر بعد میں لگے, فضا کو پتھر پہلے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ اندھیرا, یہ سرخ لائٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دل رونے کو تیار ہے, ہر آنکھ نم ہے. اب مجھے معاف کیجئے گا, میں شاید تفصیل جتنا آپ چاہیں گے میں اتنا پڑھوں گا, لیکن جب ماتم سجاد و تابوت آ جائے یا میں کہوں کہ تابوت لے آئیے, تو اس وقت آج اس امام کے جنازے کو کاندھا دیے بغیر نہ جانا. یہ شبی تابوت برآمد ہوگا نا, آپ اتنی تعداد میں آئے, کیوں کہ یہ وہ امام ہے قاضی صاحب, یہ وہ امام ہے کہ جو ساری زندگی اسی بات پہ روتا رہا کہ میرے ہاتھ بھی پاس تھے اور میں اپنے بابا کو دفنا نہیں سکا, میں اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکا. تو آج اس امام کے جنازے کو کاندھے دیجئے. اور 5 دن میں نے آپ کی منت لکھی. آج پروفیسر صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جب میرے مولا کا تابوت آئے نا, کاندھا سب دینا لیکن بھیڑ نہ کرنا. یہ میرا امام رش سے گھبراتا تھا. شام کے بازاروں میں جب رش بڑھتا تھا رو کر کہتا تھا میرا اللہ کاش سجاد مر جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روتے آؤ, ہاتھ نہ پیارا کرنا. کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھے کہ کون کس رنگ میں رو رہا ہے. معلوم نہیں کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے, کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنتے آنا, سنتے آنا, سنتے آنا. میں آپ کو یہی ایک جملہ جناب فضا کا سال گزشتہ بھی نہیں پڑھ سکا, آج پڑھتا ہوں کہ جب بی بی کی شہادت کا وقت آیا نا 25 محرم 95 ہجری, تو جانتے کہاں تھی؟ سفید بالوں سے زینب کی وہ ویران قبر جو آج بھی ویران ہے, جو اس وقت ویران ہے, اس پہ بالوں سے صفائی کر رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہی سجاد آ جا, سجاد آ جا. اور جب محمد باقر پہنچے نا تو کہا اماں میں باقر آ گیا. رو کے کہا کیا بازار میں میری وفا نہیں تھی؟ رو کر کہا اماں بابا کے بارے میں شکوہ نہ کر, میرے بابا کو بھی زہر ملی ہوئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سننا چاہتے تو سنیے, سنیے ایک جملہ میں آپ کو سبب شہادت. مت سوچئے گا کہ انگوروں میں کھجوروں میں زہر ملا تو میرا امام گیا. اسی وقت دنیا سے چلا گیا تھا جب 11 محرم کو شمر لانتی نے زیور لا کر دیے اور کہا کہ بنا رسن کبھی پھوپھی کے پاس, کبھی ماں کے پاس, کبھی بہن کے پاس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. روتے آئیے گا, روتے آئیے گا. تحقیقات میں صاحب, طاہر کاظمی
ताहिर साहब के भाई, आप मौला के मदर खान के भाई हैं। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आज का इन्हें जुमला सुनाऊं। मलक ताहिर साहब नाज़िम मिंबर है, बानिए मजलिस की तरफ से इजाजत दे दे, मैं जुमला मिनहाल ने मेरे मौला सज्जाद से पूछा, शाम के बाजार में वो कौन सा मौका था जहां आपने कहा काश मैं मर जाता? इमाम ने कहा 5 मौके ऐसे आए जहां मैंने ये दुआ मांगी। उसने कहा मौला बताएं, ये हाथ जुड़े, अब 1 सुनो या 5 सुनो, मुझे खबर नहीं है कि कहां तक जाएगी। मिनाल ने कहा मौला वो कौन सा मौका था जहां तूने मौत मांगी? सुनोगे? फरमाया शाम के सदर चौक पर शिमर ने हमें लाके खड़ा किया और यहूदियों का घर खटका खटका कर कहता रहा, आओ आओ बाहर, तुमने अली से बदला लेना है। अजरुकुमुल्लाह। मौला कहते हैं ये पहला मौका जहां सज्जाद ने मौत मांगी। अब दूसरा जुमला, मुझे माफ करना, कयामत बर्पा हो जाएगी। ये हाथ जुड़े, मैं 5 के 5 मौके पढ़ ही नहीं सकता, मुझे मालूम है बर्दाश्त। दूसरा मौका, इमाम फरमाते हैं कि यजीद के दरबार के बाहर जब शिमर अपने सिपाहियों को पानी पिला रहा था, मेरी बहन पानी का जाम लेकर गई और कहने लगी शिमर एक जाम मुझे पानी का दे। कहा इसने पानी दिया, इसने सोचा कि बच्ची पिएगी तो तमाचा लगाऊंगा। कहता मगर वो हैरान हुआ, पानी का जाम लेकर मेरी बहन वहां आई जहां धूप में जंजीरों में जकड़ा मैं सज्जाद बैठा था, पानी मेरी बेड़ियों पे डाला। सुनोगे? सुनोगे? ज़ियारत-ए नाहिया में मेरा बार बार रो के फरमाता है, मेरा सलाम हो मेरे उस इमाम पर, मेरे उस जज पर जिसकी पिंडलियों का गोश्त पेड़ियों ने खा लिया। मेरा ख्याल है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे मालूम है, मैं कयामत देख रहा हूं, आपका क्रिया बतला रहा है कि जख्मी पहलू वाली आज अपने पोते का पुरसा लेने आई। मैं सारी बात छोड़ दूं, अगर ताबूत उठाने वाले देख रहे हैं, इस जुमले पे क्रिया हो जाए तो ताबूत ले आना, लेकिन जुमला सुनना, किस इमाम की शहादत की रात है। इमाम ने कहा तीसरा मौका जहां मैंने कहा कि बस अब मैं मर जाऊं, बस मैं मर जाऊं, या वहां मेरी फूफी ने मुझे सहारा दिया। मैं नहीं पढ़ता, लेकिन सुन लीजिएगा कल्बे अब्बास साहब, वो कहता है मिनाल मौला वो कौन सा मौका? फरमाया यजीद के दरबार के बाहर हमें 17 अज़ानें सुनना पड़ी। हाँ मौला। फरमाया दरबार सजा नहीं था, यजीद शिकार पे था। उसने कहा हुरमला, अब ये हाथ जुड़े, हुरमला शिमर के पास आया, कहने लगा बोर हो गए हम, बेजार हो गए, अभी तक दरबार नहीं सजा, चलो कोई खेल खेलते हैं। सैयद सज्जाद ने कहा, उसने कहा कैसा खेल? शिमर ने कहा नोके सिला से शौदा के सर उठाओ, आपस में लाइनें बनाओ। फरमाया हुसैन का सर लिया, हुरमला को फेंका, अकबर का सर लिया, मातमे सज्जाद, मातमे सज्जाद, सैयद सज्जाद रोकर कहता रहा काश मैं मर जाता। आ गया उस कैदी का जनाजा जो रोकर कहता रहा हाय बाजार, हाय ज़ैनब, हाय सभी।